اب اس میں اب آپ اس سے دیکھیں، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے، بینک میں کام کرتا ہے، انشورنس کا کام کرتا ہے، یا دیگر کوئی حرام ذرائع ہیں اور ابھی تک اس نے چھوڑا نہیں ہے وہ کام، تو بھائی رمضان میں یہ نیت کرے کہ میں نے رمضان میں حرام مال سے افطاری اور سحری نہ کرنی ہے، نہ بچوں کو کروانی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ کسی غیر مسلم اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے قرضہ لے لیں۔ آپ کی مہینے کی سیلری مثلا 40,000 ہے، 30,000 ہے، 25,000 ہے، آپ اتنے پیسے لے لیں۔ اب وہ جو آپ نے غیر مسلم سے قرضہ لیا ہے، غیر مسلم وہ والے جو اپنے کو غیر مسلم کہتے ہوں، ایک غیر مسلم وہ ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے قادیانی ہو گیا، شیعہ، نیچڑی، چکڑالوی، بھوری، یہ اس مسئلے میں نہیں آتے۔ عیسائی ہو گئے، پارسی ہو گئے، مجوسی، ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں۔ تو ایسا غیر مسلم جو اپنے کو غیر مسلم کہتا ہے، اس سے قرضہ لے لیں۔ اب اس سے لیے ہوئے قرضے کے پیسوں سے آپ رمضان میں سحری افطاری کا انتظام کریں۔ رمضان کے آخر میں آپ کو سیلری ملے، آپ وہ قرضہ غیر مسلم کو دے دیں، کیونکہ آپ کا یہ پیسہ حرام تو ہے لیکن اس حرام حلال کے مکلف غیر مسلم نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اپنا پیسہ وہاں دے دیا۔ تو بچنا چاہے انسان، دل میں تڑپ ہونا تو بہت سی صورتیں نکال سکتا ہے، اور یہ پورے سال بھی یوں کر سکتا ہے۔ اور ہمت اگر آدمی کرے کہ بھائی میں نے حلال نوکری ڈھونڈنی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاؤں، بیوی کو بھی، قیامت کے دن میری پکڑ ہو اور یہ حرام مال بچوں کے پیٹ میں جائے، نہ ان کو عبادت کا ثواب ملے نہ کچھ اور ملے، تو کیا فائدہ؟ میں اپنی قبر بھی بھاری کر رہا ہوں ان بچوں کی وجہ سے، اور ان کے لیے بھی مسائل بنا رہا ہوں۔ ایک انسان جو اللہ کے سوچتا ہے، اور ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا نا جو بھی نیکی کرے گا۔ اور جو انسان سوچتا ہے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بند راستوں میں راستہ بناتے ہیں، تنگ راستوں میں راستہ بناتے ہیں۔ دیکھیں روزے کا فلسفہ ہی اللہ نے یہ بتایا ہے، لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلتا ہے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔